أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظ اللہ کی قرآن کی تفسیر کی کتاب تفسیر تسنیم کا سلسلہ آغاز کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ الحمد کی 4 آیت مالک یوم الدین یعنی وہ خدا جو یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے خدا کا مالک ہونا. قرآن کی 2 اور 3 آیات سے ہم کی اس 2 اور 3 آیات میں حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر 4 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اس آیت میں مالک یوم الدین کی آیت میں حمد کا خدا سے مخصوص ہونے پر 5ویں دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال تمام عالم کا مکمل اور حقیقی مالک ہے، اور خدا کا مکمل مالک ہونا قیامت کے دن ہم سب پر ظاہر اور واضح ہو جائے گا. اور جس کے پاس ایسی مالکیت ہو یقیناً وہی حمد کا لائق ہے. لہذا صرف ذات خداوندی ہی حمد کے لائق ہے اور حقیقی محمود ہے. وہ یوں وہ اس لیے کہ یوم الدین یعنی قیامت کا دن کیونکہ خدا ہے جو انسان کو تربیت کر رہا ہے، انسان کو پال رہا ہے. اور اگر انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہ ملے تو انسان اپنے کمال کے راستے کو طے نہیں کر سکتا، اپنے مقصد اور مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اور خداوند متعال قیامت بپا کر کے انسان کے کمال تک پہنچنے کے راستے کو ہموار کر رہا ہے، انسان کے کمال تک پہنچنے کے راستے کو کھول رہا ہے. اور اگر انسان کو اسی طرح اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے انسان تباہی کی طرف گامزن ہو جائے گا، انسان اپنے حقیقی مقصد اور مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. خدا انسانوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا بلکہ انسان اور انسانیت کو قیامت کے ذریعے اور قیامت کو جاننے اور ماننے کے ذریعے تباہی سے بچاتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. قیامت میں انسان کے نیک اعمال کا صلہ اور انعام اسے انسان کو دیا جائے گا. خدا سبحان قیامت بپا کر کے 3 کام انجام دے رہا ہوتا ہے. نمبر 1 انسان کے تکامل تک پہنچنے کے راستے کو کھولتا ہے. قیامت کی یاد سے انسان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، انسان کے اندر تزکیہ نفس تہذیب روح پیدا ہوتی ہے اور قیامت میں نیک اعمال کا صلہ اور انعام انسان کو دیا جائے گا. اسی وجہ سے ذات اقدس سے خداوندی محمود بھی اور مشکور بھی. صرف خدا ہی حمد کے لائق ہے، صرف خدا ہی شکر کے لائق ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ مالک یوم الدین اپنی گزشتہ آیات سے بھی مربوط ہے، ان سے بھی وابستہ ہے، اور اپنے آئندہ آنے والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی رابطے میں ہے. وہ اس طرح کہ اس آیت میں بھی اس جہت سے ان پچھلی آیات سے مربوط ہے، اس جہت سے کہ ان آیات میں حمد کا خدا مخصوص ہونے پر دلائل پیش کیے جا رہے تھے، اور اس آیت میں بھی اس حوالے سے کہ حمد خدا سے ہی مخصوص ہے دلیل پیش کی گئی. اور یہ آیت کریمہ اپنی بعد والی آیت سے اس حوالے سے مربوط ہے کہ بعد والی آیت میں یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ ہمیں صرف اور صرف خدا سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کو ثابت کر دیا جائے گا. لہذا یہ آیت کریمہ اپنی گزشتہ آیات اور اپنے آئندہ آنے والی آیت سے مربوط ہے. یوم الدین یعنی قیامت کا دن، اور خدا یوم الدین کا مالک ہے یعنی قیامت کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ابھی موجود ہے کہ جس کا خداوند متعال مالک ہے. اور خدا کے قیامت کے مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیامت
ابھی ابھی موجود ہے، اور انسان کا یہ نظام ختم ہوتے ہی، یہ عالم دنیا ختم ہوتے ہی انسان قیامت میں داخل ہو جائے گا۔ اور خدا کے مالک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمیں وجود دے رہا ہے، ہمیں وجود سے نواز رہا ہے، اور خدا ہمیں ہر چیز، جو ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے، وہ خداوند متعال ہی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ خدا ہی ہے جو اس تمام تر کائنات کا مطلق فرمان روا ہے، مطلق خداوند متعال ہی ہے جو اس کائنات پر تسلط اور نفوذ رکھ رہا ہے۔ قرآن تو آسمانوں اور زمین کو خداوند متعال کے ملک کے عنوان سے یاد فرما رہا ہے، اور خدا کو اس آسمان اور زمین کا مطلق فرمان روا، مطلق مسلط بیان فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے کہ خداوند متعال اس آسمان اور زمین کا مطلق اور لامحدود اور ظاہری تسلط رکھنے والا مطلق فرمان روا ہے، اور نہ صرف ظاہری تسلط بلکہ خداوند متعال باطنی تسلط پہ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خداوند متعال ظاہری تسلط کے علاوہ باطنی تسلط پہ رکھتا ہے۔ اور خدا کے مالک یوم الدین ہونے سے یہ مراد نہیں کہ خدا صرف قیامت میں مالک ہے، دنیا میں مالک نہیں، بلکہ خدا تو دنیا کا ہی مالک ہے، قیامت کا ہی مالک ہے۔ مالک یوم الدین ہونے سے یہ مراد ہے کہ خدا کا مالک ہونا، مطلق مالک ہونا، ہر چیز کا مالک ہونا قیامت کے دن ہر ایک پر ظاہر اور واضح ہو جائے گا، ورنہ تو خدا دنیا کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے۔ قیامت کے دن یہ چیز ہر ایک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ظاہر اور واضح ہو جائے گی کہ خداوند متعال ہی صرف اور صرف مالک تھا۔ اور کیونکہ حقیقت اس دن ہر شخص پر اچھی طرح ظاہر اور واضح ہو جائے گی، لہٰذا اس دن ہر ایک اقرار کریں گے کہ صرف خداوند متعال ہی مالک ہے۔ لہٰذا خداوند متعال یوم الدین، قیامت کے مالک سے بیان عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اور یوم کا ورڈ جو اس آیت میں اسے ذکر کیا جا رہا ہے، غالباً جہاں پر بھی یوم کا ورڈ قرآن میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر یوم سے مراد قیامت کا دن ہوتا ہے، اور یوم سے مراد دن نہیں جو رات کے مقابل میں ہو، یوم سے مراد مہینہ نہیں، یوم سے مراد سال نہیں، یوم سے مراد 24 گھنٹے نہیں، یوم سے مراد ظاہر ہونا ہے۔ اور کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ تمام تر کائنات پر صرف اور صرف خدا ہی مالک تھا، صرف خدا ہی رب تھا، لہٰذا قیامت کے دن کو یوم الدین کے نام سے پکارا جا رہا ہے اور یاد کیا جا رہا ہے۔ اور لہٰذا وہ دن، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن توحید ظاہر ہو جائے گی، توحید کے ظہور کا دن ہے۔ لہٰذا وہ جو 2 یا 3 خدا کے قائل ہوں گے اس دن ان کی بولی بند ہو جائیں گی، وہ خاموش ہو جائیں گے، اور قیامت میں دین الہی جو اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ حضرت آیت اللہ عثمان جوادی عامل حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت اور تربیت کرنے کی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کیا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اہم ترین چیز قیامت کی یاد ہے، معاد کی یاد ہے، اور قیامت کو یادوں میں رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قیامت کو بھول جائے، معاد کو فراموش کر بیٹھے، انسان کے بے راہ روی اور گمراہی کا باعث بنے گا، اور انسان کے عذاب الہی کا حقدار بننے کا باعث بنے گا۔ لہذا قرآن مجید یہ بیان فرما رہا ہے لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، وہ جو یوم الحساب قیامت کو بلا بیٹھے وہ عذاب شدید کا مبتلا ہو جائے گا۔ قرآن نے کئی ساری آیات میں قیامت اور معاد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور روز حساب اور قیامت کو اور خدا کی مطلق ربوبیت کو یاد میں رکھنے کے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تہذیب نفس، تزکیے روح کا باعث بنتی ہے، اس عنوان سے یاد فرمایا ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں جواب دہ نہ مانے اور اس بات کو ملحوظ خاطر نہ رکھے کہ انسان نے ایک نہ ایک دن بلاخر اس عالم دنیا سے قیامت میں حاضر ہونا ہے اور قیامت میں بارگاہ الہی میں جواب دہ ہونا ہے، اگر اس سے اپنے ملحوظ خاطر رکھے
تو یہ اس کی تہذیب نفس اور تزکیہ روح کے لیے بہترین عامل اور مؤثر عامل ثابت ہوگی۔ اور روایت میں ہے کہ مومن کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، کیونکہ قبرستان ایک درسگاہ کی مانند ہے۔ مومن وہاں پر جاتا ہے، اپنے عاقبت کو دیکھتا ہے کہ میں نے بالآخر مرنا ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنے قیامت کے لیے کیا کوئی بھیجا سامان سفر تیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ لہذا مومن کا قبرستان جانا اس کی تزکیہ نفس و تہذیب روح کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارک حمد میں جہاں رحمت الہی کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں خداوند متعال کے یوم الدین، مالک یوم الدین ہونے کو بھی ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان خوف و رجا کے درمیان رہے۔ اگر خدا کا تعارف صرف خدا کے رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے کیا جاتا اور خدا کی مطلق رحمت کا تذکرہ صرف کیا جاتا، لیکن خدا کی یوم الدین کے مالک ہونے کا تذکرہ نہ کیا جاتا، نہ بیان کیا جاتا، تو عین ممکن تھا کہ انسان غرور کا مبتلا ہو جائے، انسان اپنے خدا کے سامنے جرأت کرنا شروع کر دے۔ لہذا اگر ہم وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے اسے مالک یوم الدین کے نام سے بھی جانے، تب انسان ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہے گا، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تب ایسی رحمت بڑی جنت بھی ہوگی اور اسی طرح کی ایک جہنم، آگ بڑی جہنم بھی آمد ہوگی۔ تو انسان جس میں کسی قسم کا اس جہنم میں جس میں کسی قسم کی رحمت کا کوئی امکان نہیں ہوگا، دار لیس فیہا رحمت، ایسی جہنم جس میں رحمت کا بالکل بھی چانس اور امکان نہیں ہے۔ خداوند متعال انسانوں کی تربیت خوف اور درمیان کر رہا ہے، اسی لیے خدا علم حاصل کرنے پر تشریح کرتا ہے تو علم اور عالم کی مدح اور جاہل کی مذمت سے آغاز نہیں کرتا، بلکہ شروع کرتا ہے تو رات کی تاریکی میں آہ اور بکا اور سجدہ اور قیام سے سخن کا آغاز کرتا ہے، اور خدا کی یاد اور قیامت کے ڈر کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے۔ سورہ زمر کی نبی آیت امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ خداوند متعال اس آیت میں رحمت کی امید دلا رہا ہے، ساتھ میں اپنی عاقبت سے ڈرنے کا بھی بیان کر رہا ہے۔ علم ایک ٹول ہے، ایک ابزار، ایک وسیلہ ہے، ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے۔ اور علم کی حرمت، علم کا احترام تہذیب نفس کے بعد آئے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص عالم ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس نے تہذیب نفس نہ کیا ہو، تزکیہ روح نہ کیا ہو۔ اور تہذیب نفس بھی خوف اور رجا کے درمیان چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے عاقبت سے، اپنی اینڈ اور اپنے آخرت سے، اپنے خاتمے کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی دیکھ بھال اور مراقبت نہ کرے اور خود کو خدا کی سپرد نہ کرے، یہ بالکل عین ممکن ہے اس کا ایمان لمحوں میں برباد ہو جائے اور وہ کافر ہو جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اپنے آخری لمحوں میں کوئی کافر شخص خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی پوری زندگی جو خدا سے غافل رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر کے وہ کافر بندہ خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی موت ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی ہمیشہ اپنے عاقبت کے حوالے سے ڈرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں خدا کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی عاقبت خیر سے فرما دے اور ہمیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ غفر اللہ لنا ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔